وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی زبان خالی نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے. بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا ہے اور سامعین میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں سفید ریش حضور تشریف فرما ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور یہاں معصوم بچے بھی موجود ہیں. آپ دیہاتی علاقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اگر گزشتہ رات اس وقت آپ کے منظر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ ہم اس وقت سو رہے تھے اور آپ یہاں موجود ہیں. عمر زیادہ ہو تو چھوٹی موٹی بیماریاں بھی لگی رہتی ہیں. جسم کمزور ہو زیادہ دیر بیٹھنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آرام سے، سکون سے، تسلی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں ایک خوبصورت چمک لیے آپ یہاں موجود ہیں. اب آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ آپ آرام کرتے، گھر میں جاتے، بستر میں سوتے، آپ آرام سے سکون سے نیند پوری کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. آپ یہاں آ گئے، بیٹھ گئے، بیمار بھی ہیں، اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا ایک طویل حصہ گزر گیا اور آپ یہاں کیوں مشکل میں اپنے آپ کو ڈال کر کئی گھنٹوں سے اس پنڈال میں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے والا کہے گا کہ بھئی میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں پہ حضور کی بات ہوگی، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں پہ صحابہ کی بات ہوگی، یہاں پہ اہل بیت کی بات ہوگی. تو اس کے کوئی کہے کہ جنہوں نے آپ کو حضور کی بات سنانے کے لیے آنا ہے، کیا انہوں نے حضور کو دیکھا ہے؟ جنہوں نے آپ کو صحابہ کی باتیں سنانے آنا ہے، کیا انہوں نے حضور کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا، ان کے آباء و اجداد نے نہیں دیکھا. اچھا، سنانے والے کے آباء و اجداد نے بھی نہیں دیکھا، سننے والے کے آباء و اجداد نے بھی نہیں دیکھا، پھر بھی مصطفیٰ کریم کی بات میں اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے کہ بندہ بستر چھوڑ کے آ جائے. پھر بھی مصطفیٰ کریم کی بات میں اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے کہ بندہ آرام چھوڑ کے آ جائے، بندہ دور دراز کا سفر کر کے آ جائے. تو مانا والا کہ لوگوں سوچو تو صحیح، جب آج کے دور میں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں ہے یہ رات کو محفل سجائیں تو لوگ بستر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. جب میرے مصطفیٰ کریم نے خود صحابہ کو پکارا ہوگا تو پاک پیغمبر کے صحابہ کیسے آئے ہوں گے؟ بألفاظ دیگر میں کہوں، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے. ہماری محبت کا عالم یہ ہے، جس نے گود میں سلا کے دیکھا ہوگا اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا، جس نے کندھوں پہ اٹھایا اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا. جس حبشہ کے کالے بلال نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں مارے کھائیں اور اتنی مارے کھائی، اتنی مارے کھائی کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کو جب ہوش آیا تو پاس ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی والدہ نے ان کو کہا بیٹا ایمان تو ہم نے بھی لائے لیکن ہم نے چھپایا ہے. میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے مالک نے مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ بلال کو سمجھاؤ اگر اس طرح سے وہ احد احد کے نعرے لگائے گا تو پھر ہمارے ظلم سے بچ نہیں سکے گا. اگر اس طرح سے مصطفیٰ کی محبت کی باتیں کرے گا تو پھر اور بھی زیادہ ستایا جائے گا، تکالیف سے گزارا جائے گا. جب بلال نے اپنی اماں کی زبان سے یہ بات سنی تو سن کر مسکرانے لگے. اماں نے کہا بیٹا خون میں لت پت ہے، زخموں سے تیرا جسم چور ہے، این اس حالت میں تیری مسکراہٹ میری سمجھ میں نہیں آئی. تو بلال جواب میں کہتا ہے اماں انہوں نے مجھے مار کر تو دیکھ لیا
آج جب تجھے میں نے یہاں دیکھا اور تو نے بتایا کہ بھیجا بھی تجھے میرے مالک نے ہے، تو میں سمجھ گیا کہ ان کا ہر ظلم میں برداشت کر گیا ہوں، اسی لیے تجھے بھیجا ہے۔ ان کا ہر ستم میں برداشت کر گیا ہوں، اسی لیے تجھے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں سارے دکھ تکلیفوں سے گزر کر بھی مصطفیٰ کریم کی محبت میں قائم رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا کو دیکھا۔ آج صحابہ پر بات کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام بدل گئے تھے، کہتے ہیں صحابہ اکرام پھر گئے تھے۔ یہ تبلیغی جماعت والے کسی کو پہلے لگاتے سروزہ، پھر اس کو لگاتے چلہ، پھر کہتے ہیں اب 3 چلوں میں چلو، جب 3 چلے ہو جائیں تو کہتے ہیں اب سال لگا لو، جب سال لگ جائے تو پھر کہتے ہیں اچھا اب آپ اپنے اعمال پورے کریں، اب آپ کی بیرون کی تشکیل ہے، تو بیرون کے لیے 3 سال بھیج دیتے ہیں۔ آپ اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم ایک مرتبہ جاپان میں گئی تھی تو اکثر کھلاڑی واپس نہیں آئے، وہیں سے گم ہو گئے، بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا واپس جائیں گے، ایک بے روزگاری کا سامنا، غریب ملک میں رہ کے کیا کریں گے، بہتر ہے جاپان میں ہی رہ جاؤ۔ اسی طریقے سے اور کئی لوگ یہاں سے ڈنکیاں لگا کے بھاگ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے کسی نہ کسی اہم ترین سرکاری عوض پہ، سرکاری پروٹوکول سے جاتے ہیں لیکن وہاں سے واپس نہیں آتے۔ تو میں نے کہا یہ جتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ جتنے لوگ واپس نہیں آتے، کیا کوئی تبلیغی جماعت والا بھی انگلینڈ میں کبھی بھاگا ہے؟ کیا کوئی تبلیغی جماعت والا بھی کبھی امریکہ میں تشکیل ہوئی ہو واپس آنے سے بھاگا ہے؟ کیا کوئی تبلیغی جماعت والا بھی جاپان میں تشکیل ہوئی ہو واپس آنے سے پہلے گم ہوا ہے، نمبر بند کیا ہے، پاسپورٹ پھاڑا ہے؟ وہ کہتے نہیں تبلیغی جماعت والے گم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کیوں ان کو موقع نہیں ملتا؟ کہتے نہیں موقع تو ملتا ہے لیکن یہ اس لیے گم نہیں ہوتے کہ یہاں چلہ 4 مہینے لگانے کے بعد ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ اور اس ذہن بننے کے بعد ان کی نظر میں جاپان کی حیثیت نہیں رہتی، وہ ذہن بننے کے بعد ان کی نظر میں امریکہ کی حیثیت نہیں رہتی، وہ ذہن بننے کے بعد ان کی نظر میں روزگار اور بے روزگاری کی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ اللہ سے ایسے جڑ جاتے ہیں، انگلینڈ بھی جائیں تو واپس آ جاتے ہیں، بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، 1400 سال کے بعد اگر مصطفیٰ کریم کے امتی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور دوسری دنیا میں جائیں تو ان سے متاثر نہ ہوں۔ جس کی تربیت حاجی عبد الوہاب کرے وہ تو باہر کی دنیا سے متاثر نہ ہو، اور جس کی تربیت محمد مصطفیٰ کرے، جس کی تربیت آقا دو جہاں کرے، جس کو حضور خود اپنی درسگاہ میں بٹھا کے سبق پڑھائیں، ان کا پھر دنیا کے اندر گزرنے کا انداز کیا ہے، ان کا پھر دنیا سے گزرنے کا لیول کیا ہے کہ بیت المقدس میں جب پہنچے نا صحابہ اکرام تو اس وقت کے عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ پتہ تو چلائیں کہ ان کے دل میں دنیا کتنی ہے، پتہ تو چلائیں ان کے دل میں محمد کی غلامی کا لیول کیا ہے، پتہ تو چلائیں ان کا رب سے رشتہ کیسا ہے۔ انہوں نے طے یہ کیا، ایک طرف خزانوں کے منہ کھول دیے اور دوسری طرف جوان عورتوں کو برہنہ سر کھڑا کر دیا اور درمیان سے راستہ بنایا۔ کہتے وہ جو مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ گزرے تو یہاں سے گزرے، راستہ ہم نے یہاں سے ان کے لیے بنایا ہے، اور ان کا خیال یہ تھا جب وہ اس راستے سے گزریں گے برہنہ سر جوان لڑکیوں کو دیکھیں گے تو اسی طرف مائل ہو جائیں گے، یہاں خزانوں کے منہ کھلے ہوئے اس طرف جائیں گے تو ہیرے جواہرات کو سمیٹ کر اپنے سامان میں ڈال کر اس کو اٹھانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ جب صحابہ درمیان سے گزرے تو انگلیاں منہ میں دبا کر عیسائی دیکھتے رہ گئے۔ محمد کے غلام گزرے، آنکھ اٹھا کے کسی نے عورت کو نہیں دیکھا، آنکھ اٹھا کے کسی نے خزانے کی ٹوکریوں کو نہیں دیکھا، کسی نے دائیں بائیں توجہ کی ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بس بات سمجھ میں آ گئی، جن کی تربیت جو ان کی تربیت کر گئے، ان کی آنکھ میں حیا یہ ہے جو ان کی تربیت کر گئے، جہاں لالچ کا تصور ہی کوئی نہیں، بس مان لو یہ سچے نبی کے سچے غلاموں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سچے نبی کے سچے ماننے والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کیسے کی، اللہ کے رسول نے ان کو تیار کیسے کیا، ان کو پروان کیسے چڑھایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خود اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو وہی عمر ابن خطاب ہوں جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، محمد کے قدموں میں آیا 22 لاکھ مربع میل کی حکومت چلا رہا ہوں۔ پاک پیغمبر کے قدموں میں آنے سے پہلے انداز اور ہے، اور پاک پیغمبر کے قدموں میں آنے کے بعد اللہ نے شان یہ عطا کی کہ عمر ابن خطاب مدینے کی گلیوں میں پہرے دیتے ہوئے نظر آئے۔ شان اللہ نے یہ عطا کی، اگر کسی عورت کے بچے رو رہے ہیں تو بیت المال سے جا کر اس کے بچوں کے لیے کھانا پینا خود اپنے کندھوں پہ لاد کر لائے۔ ساتھ غلام نے کہا میں اٹھا لوں، کہا نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن بھی اپنا بوجھ میں نے خود اٹھانا ہے، آج بھی تم مجھے میرا بوجھ خود اٹھانے دو۔ اور پاک پیغمبر کی تربیت اور صحبت اور نسبت مصطفیٰ کا اثر ان میں پھر دنیا نے دیکھا۔ جب بیت المقدس کی طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، یہ سرکاری سفر تھا، چاہتے تو جاہو جلال کے ساتھ جاتے، لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے، لیکن عمر ابن خطاب نے بیت المال سے ایک غلام لیا، ایک سواری لی، اور اس سواری کے اوپر جب کھانے پینے کا سامان رکھا تو بیٹھنے کی ایک بندے کی جگہ بچی، تو کیا طے کیا؟ یہ طے نہیں کیا کہ دونوں اکٹھے سوار ہو جائے، کہا نہیں، اگر دونوں اکٹھے سوار ہوں گے تو سواری پہ ظلم ہوگا، ایک سوار ہو، اچھا دوسری سواری ساتھ لے جاؤ، کہا نہ دوسری سواری ساتھ لے کے جاؤں تو یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس میں اسراف نہیں کر سکتا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ جب روانہ ہوئے، غلام سے یہ کہا چند قدم میں چلوں گا تم سوار ہونا، پھر ایک منزل میں سوار رہوں گا تم پیدل چلنا۔ چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچے، سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی اور پیدل چلنے کی باری عمر ابن خطاب کی آ گئی۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، پاک پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر انصاف سیکھا فاروق اعظم نے، پاک پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر عدل سیکھا فاروق اعظم نے، اور وہ نظر کیسے آیا؟ کہیں غلام سوار ہے اور کہیں آقا سوار ہے، کبھی غلام پیدل کبھی آقا پیدل۔ حضور علیہ السلام سے یہ عدل جناب عمر فاروق نے سیکھا۔ جب قریب پہنچے تو پیدل چلنے کی باری آقا کی آ گئی، سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی۔ غلام نے کہا میں پیدل چلتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ عمر ابن خطاب نے کہا نہ ایسا نہیں ہو سکتا، باری تمہاری ہے، سوار تم نہیں ہونا ہے۔ یہاں پہ عشاق مصطفیٰ، عشاق صدیق اکبر کے لیے ایک اور جملہ بھی تحفتاً دیتا چلو۔ اگر ہم نے اس بات کو مانا کہ عمر فاروق نے پاک پیغمبر سے عدل سیکھا، پاک پیغمبر سے انصاف سیکھا اور اپنی باری کو غلام کے ساتھ برابر تقسیم کر لیا، تو عشاق صدیق ذرا توجہ کرے۔ ہم یہ تو علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کیا، لیکن ذرا مجھے بتائیے جب پاک پیغمبر کی نیند پوری ہو گئی، ابو بکر صدیق نے آرام کرنا چاہا ہوگا، تو جس پاک پیغمبر نے عدل عمر فاروق کو سکھایا کہ وہ اپنی باری پر غلام کو سوار نہیں کرتا اور غلام کی باری پر خود سوار نہیں ہوتا، تو کیا پاک پیغمبر نے اپنی نیند مکمل فرمانے کے بعد اپنی گود میں ابو بکر کو نہیں سلایا ہوگا؟ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کبھی ابو بکر صدیق نے گود میں سلا کے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا اور کبھی گود میں لیٹ کر مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ حضور نے جو عدل و انصاف سکھائے، حضرت عمر ابن خطاب جب بیت المقدس کے باہر پہنچے، یہ وہی بیت المقدس ہے جس کی خون کے آنسو آج پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اسی بیت المقدس کے باہر عمر ابن خطاب پہنچے۔ تورات و انجیل کے عالم تلواریں لے کر نہیں آئے، تورات لے کر آئے۔ تورات و انجیل کے عالم نیزے لے کر نہیں آئے، انجیل لے کر آئے۔ ایک نظر عمر ابن خطاب کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر تورات کو دیکھتے ہیں، اور کہا ہزاروں سال سے جو عمر تورات میں تھا آج میدان میں ہے۔ چابیاں حوالے کر دی عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ اللہ نے پہلے کعبے کا در کھلوایا، بعد میں بیت المقدس کا در عمر ابن خطاب کے ہاتھوں میں رب نے کھلوایا۔ پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے، پاک پیغمبر کی تشریف آوری سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. کعبۃ اللہ کے تعمیر کرنے کے بعد اس بیت المقدس کو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ وہی بیت المقدس تھا جس کو عمر ابن خطاب آج چابیاں لے کر کھولنے کے لیے گئے، جہاں پہ کبھی تو بڑھاپے میں حضرت زکریا نے دعائیں کی اور اللہ نے بیٹا یحییٰ عطا کیا. یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں اللہ نے حضرت مریم کو بے موسم پھل کھلائے. یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں پہ حضرت مریم کی تربیت ہوئی. یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں کبھی داؤد تشریف لائے، کبھی سلیمان تشریف لائے. یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں پاک پیغمبر سے پہلے ہزاروں انبیاء نے سجدے کیے. یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں 17 مہینے میرے مصطفیٰ کریم نے چہرہ انور کیا اور نمازیں ادا کی. یہ وہی بیت المقدس ہے جس کا دروازہ عمر ابن خطاب نے کھلوایا تھا. یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں پاک پیغمبر نے معراج کی رات تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی. آج وہی بیت المقدس 75 سال گزر گئے، 1.5 ارب مسلمانوں کو، 50 سے زائد مسلم حکمرانوں کو، 50 سے زائد مسلمان ملکوں کو دیکھ رہا ہے. کوئی ہے جو عمر ابن خطاب کا بیٹا بن کے آئے، کوئی ہے جو صلاح الدین ایوبی کا بیٹا بن کے آئے. اسرائیل کے لیے امریکہ کا وزیر خارجہ 1 2 3 4 مرتبہ آیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اس لیے نہیں آیا، میں امریکہ کا وزیر خارجہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں یہودی، میرا باپ یہودی اور یہ ملک یہودیوں کا ہے. میں اس لیے کہتا ہے یہاں پہ آیا ہوں. ہائے کاش 50 سے زائد اسلامی ملکوں کا کوئی ایک صدر وزیر اعظم بیت المقدس میں کھڑا ہو کر بھی یہ کہہ دیتا میں یہاں اس لیے نہیں آیا میں صدر وزیر اعظم ہوں، بلکہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں میرا باپ بھی مسلمان تھا، میری ماں بھی مسلمان تھی اور میں محمد کا غلام. کوئی ایک صدر وزیر اعظم بھی وہاں پر ایسا نہیں پہنچا جس نے کہا ہو کہ میں حضور علیہ السلام کی امت سے رشتہ نبھانے کے لیے آیا ہوں. یہاں بیٹھ کر تبصرے کیے جا رہے ہیں. کہتے جی حماس والوں کے پاس طاقت نہیں تھی تو پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ حماس والوں کے پاس قوت نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی اتنے بچوں کو مروانے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی عورتوں کو شہید کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے گھروں کو بمبوں سے تباہ کروانے کی؟ یہ بات جہاں بیٹھ کر فیصل آباد میں، مانا والا میں، شیخو پورہ میں تو ہم کر رہے ہیں، کیا ایسی بات فلسطین کے کسی زخمی بچے کے منہ سے بھی سنی ہے؟ جو کمزور باتیں یہاں بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں، کیا یہ بات وہاں کی کسی زخمی عورت کی زبانی بھی سنی ہے؟ غلام اور آزاد قوم میں فرق ہوتا ہے. ہم غلام قوم ہیں، ہم نے آزادی کے ساتھ جینا اور رہنا سیکھا ہی نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھنے والے زندہ قومیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے زندہ قومیں، نبی کے فرمان کو سامنے رکھنے والے، سر اٹھا کے چلنے والے. ہم نے تو ہمیشہ سر جھکا کے چلنا سیکھا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں ایک سادہ سی بات پوچھ لیتا ہوں، یہ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں تو سر کے نیچے تکیہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ جب سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں تو سر کے نیچے تکیہ کیوں رکھتے ہو؟ بولو. اس لیے رکھتے ہیں کہ سر اونچا ہو جائے. ایک رات اگر آپ سوئیں بنا تکیے کے سر نیچے ہو، اگلے 2 دن کندھوں میں کھچاؤ رہتا، اگلے 2-3 دن گردن موڑنے میں مشکل ہوتی ہے. تو اندازہ تو کرو اگر ایک رات آپ سر جھکا کے سو جائیں تو جسم پر کتنا اثر پڑتا ہے. جاگتے ہوئے جب سر جھکا کے نسلوں کی نسلیں گزارا کرے اس وقت پھر اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. یہ میں نے ایک حصی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی. اگر رات کو سوتے ہوئے تکیے کی وجہ سے سر اونچا کرتے ہو، اگر سوئے ہوئے سر نیچے نہیں ہوتا تو جاگتے ہوئے سر نیچے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن سر اٹھا کے جینا بتاتا ہے، نبی کا فرمان سر اٹھا کے جینا بتاتا ہے. قرآن مجید کی 6000 آیتوں میں کوئی ایک آیت بتاؤ جہاں قرآن کہے سر جھکا کے گزارا کرو.
حضور کے فرامین میں کوئی ایک حضور کا فرمان بتاؤ جہاں پاک پیغمبر فرمائے سر جھکا کے گزارا کرو. قرآن سر اٹھا کے جینے کی بات کرتا ہے، محمد کا فرمان سر اٹھا کے جینے کی بات کرتا ہے. آؤ دیکھو غزہ میں جب ایک زخمی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بتاؤ ہماری مدد کے لیے کوئی مسلمان ملک آیا یا نہیں آیا، اس چھوٹے سے 7 سال کے بچے نے اپنی والدہ سے کہا اماں آج کے دن اگر جبرائیل بھی آئے گا اور آ کر کہے گا بتاؤ میں تمہاری مدد کروں تو میں جبرائیل کو وہ جواب دوں گا جو ابراہیم پیغمبر نے دیا تھا، اور وہ جواب یہ ہوگا جبرائیل ہمیں تیری نہیں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. وہ خون میں نہا کر بھی سر اٹھا کے جیتے ہیں. 40 دن سے زائد کا وقت گزر گیا، غزہ کے مظلوموں پر بمباری کی جا رہی ہے. 3 ملک ایسے دنیا میں سامنے آئے جنہوں نے اسرائیل کے سفیر کو ملک سے نکالا. میں نے بڑی جلدی سے اس خبر کو کھولا کہ میں پڑھوں یہ 3 کون سے ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے سفیر کو نکال کر غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. خبر پڑھنے کے بعد مجھے خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ 3 ملکوں میں کوئی ایک ملک بھی مسلمانوں کا ملک نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت آئے گا جب میری امت پر لوگ دوسروں کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کھانے پر بھوکوں کو دعوت دی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی لیکن اس وقت تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی، اور اس بیماری کی وجہ سے میری امت پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بیماری کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا وہن کی بیماری ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، زندگی سے تم محبت کرو گے، موت سے تم نفرت کرو گے. جب تمہارے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے اس وقت میری امت پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے. ہم یہ سمجھتے ہیں شام کی باری آئی ہم بچ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں یمن کی باری آئی ہم بچ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں عراق کی باری آئی ہم بچ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کا امن خراب ہوا ہم بچ گئے. کوئی نہیں بچے گا، باری باری سب کی باری آئے گی، لیکن قیامت کے دن کامیاب اور ناکام کون ہوگا یہ تو قیامت میں کھلے گا. جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا تھا جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر وہ تب چلے گا کہ کھوٹا کھلا کون. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اسی شہر میں جانے کے لیے کہا تھا، کہا اٹھو اللہ نے اس شہر کو تمہارے لیے لکھ دیا. قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ کہا نا موسیٰ وہاں پر تو بڑی سخت قوم رہتی ہے، ہم تو ان سے لڑنے نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تم صرف اٹھو اور اس شہر کے دروازوں تک چلے جاؤ، دروازوں تک جانا تمہارا کام ہے، اللہ تمہارے لیے فتح لکھ دے گا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے جا کر لڑے، ہم وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں. اس انکار کی وجہ سے 40 سال تک وہ قوم بھٹکتی رہی. جب وہ سارے مر گئے نئی نسل پیدا ہو کر جوان ہوئی، ان کے ہاتھوں پر اللہ نے بیت المقدس کے دروازے کھولے. جب ایک موسیٰ کی قوم پیٹ پھیر کر بھاگے اللہ ان کو 40 سال تک ذلیل کر دیتا ہے. جب یہاں حضور کی 1.5 امت پیٹ پھیر کر بھاگے گی رسوائیاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ الزامات کا مزاج ہے. کہتے جی جنرل باجوہ کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا، کوئی کہتا جی فیض امید کی وجہ سے ترقی نہیں ہوئی، ثاقب نثار کی وجہ سے نہیں ہوئی، عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوئی. عمران خان کہتا جی پچھلے چور تھے ان کی وجہ سے نہیں ہوئی.
یہ ساری باتیں تو ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج تک مہنگائی کا جن کبھی قابو نہیں آیا، آج تک کبھی روزگار نہیں ملا۔ میرا سوچنے کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی کو جب گولیاں لگی، وہ شہید ہونے کے بالکل قریب تھی، اس کے قریب ایک میڈیا والا پہنچا، اس نے اس میڈیا والے کو مخاطب کر کے کہا میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں اور وہاں جا کر میں 1.5 ارب حضور کی امت کی شکایت لگاؤں گی کہ ہم ذبح ہوتے رہے اور ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں۔ سیاستدانوں پر الزام لگانے سے پہلے لگتا یہ ہے کہ اس بچی نے اللہ کو جا کے شکایت لگا دی ہے۔ مختلف لوگوں پر الزام لگانے سے پہلے لگتا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اللہ کو اس نے شکایت لگا دی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں میرے نبی کے محترم کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے چاند کو نور عطا کیا ہے، میرے نبی کے محترم کے صدقے اللہ نے سورج کو نور عطا کیا ہے، میرے نبی کے محترم کی وجہ سے اللہ نے کائنات کی رونقیں بنائی ہیں، میرے نبی کے نام پر ملک بنا۔ یہاں پہ عورت اپنے 4 بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے۔ جو رب حضور کے نام پر چاند کو نور دے سکتا ہے، وہ حضور کے نام پر بننے والے ملک میں ایک عورت کے 4 بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا۔ حضور کی نسبت سے کائنات میں جو رب رونقیں لگا دے، وہ رب حضور کے نام پر بننے والے ملک میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہ دے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل وجہ یہ ہے جب پاک پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے اس وقت اللہ کا اصول اور تھا، اور وہ اللہ کا اصول کیا تھا؟ جب کعبۃ اللہ کی طرف ابرہا کا لشکر پہنچا تو پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے اللہ نے ابابیل بھیجے، اور وہ ابابیل گئے، انہوں نے ہاتھیوں کے لشکر کو مار دیا۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ حضور کے آنے سے پہلے کا اصول ہے۔ یاد رکھیے جب حضور تشریف لے آئے اب اللہ نے اصول کو بدل دیا۔ اب اللہ ابابیل نہیں بھیجے گا۔ اب قرآن مجید میں اصول یہ ہے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ۔ اب اللہ کا اصول یہ ہے کہ دشمنان دین کو اللہ عذاب دے گا، لیکن ابابیلوں سے نہیں، تمہارے ہاتھوں سے۔ اور ہاتھوں سے عذاب دینے کی عملی مثال، جب ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، دوسری طرف 313 تھے، اللہ نے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ حضور علیہ السلام جب روانہ ہوئے، ابو بکر عمر نے تو رائے دی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ انصار کیا رائے دیتے ہیں۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے اور آپ کا رب جا کے لڑے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ جب حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ جذبہ سنا، پاک پیغمبر روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اے قوم شہر کے دروازوں تک چلو، اللہ تمہارے لیے فتح لکھ دے گا۔ صحابہ 7 تلواروں کے ساتھ، صحابہ کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ، صحابہ ننگے پاؤں جب پاک پیغمبر کے ساتھ چلے، بدر کا میدان سجا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار ابھی دور ہوتی تھی کہ کافر کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی۔ کیوں؟ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ۔ تم ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ آگے تو جاؤ، اور آگے اللہ پھر تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ ملک میرے نبی کے نام پر بنا ہے۔ 3 ہفتے پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، پاکستان نے ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، اور اس میزائل کا نام ہے ابابیل۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے ابابیل بھیجے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے۔ اب حضور کی امت کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ملک بھی عطا کیا اور ہاتھ بھی وہ عطا کیے۔ ان ہاتھوں نے ایٹم بم بنا دیا، ان ہاتھوں نے غوری میزائل بنا دیا، ان ہاتھوں نے ابابیل میزائل بنا دیا۔ مانا والا کے لوگوں کا دونوں ہاتھ کھڑا کر کے مطالبہ ہے ابابیل میزائل کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے روانہ۔
روانہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ابابیل میزائل کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اور اگر کوئی بیت المقدس کے لیے کھڑا نہ ہوا کل مسجد نبوی کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو گئے۔ بیت المقدس کے لیے اگر کھڑے نہ ہو سکے، کعبۃ اللہ پہ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آیا تو تب بھی کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ ہمیں جمعہ کے دن چیف آف آرمی اسٹاف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک اہم میٹنگ میں بلایا، مجھے بھی اس میں بطور خاص دعوت دی گئی۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک کی فوج کا جنرل حافظ قرآن بھی ہے، اور حسب نسب اللہ نے اس کو وہ عطا کیا کہ دنیا میں ایسا حسب نسب کسی کا نہیں ہے۔ حافظ قرآن بھی ہے، رسول اللہ کی اولاد بھی ہے۔ باقی گفتگو ہوئی، ایک بات انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہی جس سے دل کو تسلی ہوئی۔ انہوں نے کہا باہر یہ افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ شاید پاکستان کا اسرائیل کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے۔ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک واضح موقف جو ریاست کی طرف سے دیا گیا، ہم اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اس کو بھی تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ تمام عالم اسلام میں صرف پاکستان کے فوج کے سربراہ ہیں جنہوں نے جی ایچ کیو میں فلسطین کے سفیر کو بلا کر ان سے اظہار ہمدردی اظہار تعاون کیا، لیکن ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کی افواج بھی یہ سمجھتی ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ صرف اس حد تک تعاون کافی نہیں ہے۔ یقیناً کوئی ایک ملک اگر اسرائیل کے خلاف جائے اس کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر 4-5 اسلامی ملک مل کر اسرائیل کے مخالف واضح طور پر قدم اٹھائیں تو اسرائیل کے باپ میں بھی جرأت نہیں ہے کہ ان کا بال باقا کر سکے۔ مسلمان ملکوں کو تمہیں ہمت کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کیوں نہیں نکلتے ان لوگوں کے لیے، ان بچوں اور ان عورتوں کے لیے جو ایک بستی میں قید ہیں اور وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بنا کے بھیج، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اللہ ان کے لیے کوئی مددگار بنا کے بھیج دے، اللہ ان کے لیے کوئی مددگار بنا کے بھیج دے، اپنے دوستوں میں سے کوئی دوست وہاں پہ بھیج دے۔ مسجد اقصیٰ کے لوگوں، پاکستان کا بچہ بچہ تمہارے ساتھ ہے، فلسطین کے رکھوالوں، پاکستان کا ہر بزرگ جوان تمہارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب مسجد اقصیٰ محمد کے غلاموں کے سجدوں سے آباد ہوگا۔ آپ سب مسجد اقصیٰ جانے کے لیے تیار ہیں؟ جو چاہتا ہے مسجد اقصیٰ میں نماز کی اللہ توفیق دے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ اللہ آپ سب کو مسجد اقصیٰ میں نماز کی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد اقصیٰ دی آزادی ہو کران تے مسجد نماز جا کے تسی نیت لینا۔ میرے ابا جی فرمانے ہوندے سن سوکھا ٹائم آوے تو قربان جانیاں، اوکھا ٹائم آوے تو ملتان جانیاں۔ قربانیاں وہ پیش کریں، بچوں کے چیتھڑے اڑ گئے، ہسپتالوں پہ بم مار دیے گئے، زخمی بھی شہید ہو گئے، اور اس درندے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حکمرانوں سے شکوہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، میں اپنے نوجوان سے کیا کہوں، آپ کے ورلڈ کپ کے کرکٹ کے چھکوں اور چوکوں کے نیچے فلسطینیوں کی چیخیں دب گئی۔ میں اپنے نوجوان سے کیا کہوں، اس کو کرکٹ میچ دیکھنے کی فرصت تو تھی، اس کو غزہ کے مظلوموں کی فکر نہیں تھی۔ اس نے اپنی ٹیم کے لیے تو دعائیں کی، نظریں مانی، ان کے لیے وقت نکالا، لیکن مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کے لیے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، دعا کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ مسجد اقصیٰ کے لیے اور اس کے رکھوالوں کے لیے دعائیں ضرور کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مسجد اقصیٰ کی سوشل میڈیا پر آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ معمولی نہ سمجھیں کہ آپ کی سوشل میڈیا پر اٹھائی جانے والی آواز کمزور ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا امریکہ کے غیر مسلم عوام نے
مسلمان نہیں، غیر مسلم عوام نے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی امداد کے لیے جو بحری بیڑا جا رہا تھا اس کو روک لیا، اس کے کپتان کو اتار دیا۔ امریکہ کے غیر مسلم عوام مرد و خواتین اس بحری بیڑے پہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا ہمارے ٹیکس سے جو پیسے تمہیں ملتے ہیں وہ اس لیے نہیں ملتے کہ تم اس ملک کی امداد کرو جو غزہ میں بچوں کا قتل عام کر رہا۔ آسٹریلیا میں جب اسرائیل کی امداد کے لیے بحری بیڑا روانہ ہونے لگا، سمندر کے درمیان میں اسرائیل کے غیر مسلم عوام نے اس بحری بیڑے کو روک لیا۔ یہ خبریں آسٹریلیا اور امریکہ کی عوام کو CNN اور BBC نہیں بتاتا، یہ خبریں ان کو پہنچتی ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے بہت بات کی ہے کرکٹ پر، آج طے کر لیں کہ آپ کی ہر ٹویٹ، آپ کی ہر پوسٹ، آپ کی سوشل میڈیا پر ہر ایکٹیویٹی اگر ہوگی تو غزہ کے مظلوموں کے لیے ہوگی۔ طے کرتے ہیں آپ کی ہر بات اگر سوشل میڈیا پر ہوگی تو مسجد اقصیٰ کے لیے ہوگی۔ آپ کا ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اگر آپ وقت لیں گے تو مسجد اقصیٰ کے رکھوالوں کے لیے لیں گے۔ اور دوسری بات، ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی تو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ صدیقی کیوں لکھتی ہے؟ وہ صدیقی اس لیے لکھتی ہے کہ اس کا حسب نسب ابو بکر صدیق سے جا کے ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی 20 سال ہو گئے امریکہ کی قید میں ہے، یہاں بیٹھ کر میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بات کروں، آپ مانا والا کے چوک میں کھڑے ہو کر فلسطین کے لیے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بات کریں، وہ زیادہ مؤثر ہے یا اسمبلی میں کھڑے ہونے والا MNA MPA بات کرے وہ زیادہ مؤثر ہے؟ بولو۔ اسمبلی میں جب بات کی جاتی ہے اسی گفتگو کے نتیجے میں پاکستان کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے حکمران اگر عافیہ صدیقی کی امریکہ میں بات نہیں کرتے، واپس اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو کوئی ایک MNA بھی ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہے آپ نے اگر امریکہ کے دورے پر ابو بکر صدیق کی بیٹی، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات نہیں کی تو ہم بھی اسمبلی میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی ایک MNA بھی یہ بات اسمبلی میں اس لیے نہیں کرتا کہ اسمبلی میں پہنچنے سے پہلے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیے ہوتے ہیں وہ ووٹ سولن کی بنیاد پر ہے، وہ ووٹ کھمبے کی بنیاد پر ہے، وہ ووٹ سوئی گیس کے میٹر کی بنیاد پر ہے، وہ ووٹ چپڑاسی کی نوکری کی بنیاد پر ہے۔ وہ لوگوں کچھ تو سوچو، آپ کی بیٹی امریکہ کی جیل میں ہو، آپ کے فلسطین کے بچے چیتھڑوں میں ہوں، آپ کے کشمیر کے بچے رو رہے ہوں، حضور اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت کی بات آئے، آپ اس پر حساس ہونے کی بجائے اپنے آنے والے انتخابات میں اپنے MNA اور MPA کو صرف کھمبوں کی بات کریں، عافیہ صدیقی کی بات نہ کریں، 100 فٹ گلی کی بات کریں، آپ فلسطین کے مظلوموں کی بات نہ کریں، آپ ناموس رسالت کی بات نہ کریں، آپ صرف سڑک کے ٹکڑے کی بات کریں۔ ہائے چپڑاسی کی نوکری تو آپ کو یاد رہی، آپ کو پاک پیغمبر کے صحابہ اہل بیت بھول گئے۔ آپ نے اگر انہی ترجیحات کو سامنے رکھ کر اسمبلی میں لوگوں کو پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یاد رکھو اس سوچ کی بنیاد پر اسمبلی جانے والا آپ کا صوبائی اور قومی اسمبلی کا نمائندہ کبھی بھی جرأت مندانہ پالیسی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ایک موقع اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، 8 فروری کو جب آپ کے پاس کسی پارٹی کا کوئی شخص ووٹ کے لیے آئے گا، زیادہ تر تو لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں جس کی جیتنے کی امید ہو کہ یہ 2-3 پارٹیاں بڑی ہیں، انہیں میں سے کوئی ایک جیتے گا تو ان کے ساتھ ہو جاتا۔ میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا، لیکن آپ کم از کم اپنے دروازے پر ووٹ کے لیے آنے والے شخص کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گلی ٹوٹی رہے کوئی بات نہیں، گزارا ہو رہا ہے، یہ بتا ابو بکر صدیق کی بیٹی عافیہ کے لیے اسمبلی میں بات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جب آپ کے دروازے پر کوئی شخص ووٹ کے لیے آتا ہے اس کو یہ تو کہہ سکتے ہو میرا ووٹ فلسطین کے شہداء کی امانت ہے، یہ تو کہہ سکتے ہو میرا ووٹ بیت المقدس کی امانت ہے، میرا ووٹ کشمیر کے شہداء کی امانت ہے،
میرا ووٹ ختم نبوت صحابہ اہل بیت کی ناموس کے چوکیدار کی امانت ہے. جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات کرے اس کی امانت ہے. کسی گونگے کو ووٹ نہیں دے سکتا, کسی بے ضمیر کو ووٹ نہیں دے سکتا. باضمیر لوگوں کو سپورٹ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آپ بولنے والے لوگ ہیں تو آپ کے نمائندے بھی بولنے والے ہونے چاہیے. آپ غیرت مند لوگ ہیں, آپ کے نمائندے بھی غیرت مند ہونے چاہیے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ ساریاں گلاں ٹھیک نہیں, دنیا داری بھی تو ہوندی ہے, دنیا داری بھی ہوندی ہے, سڑکوں کی ضرورت بھی ہے, ہسپتالاں کی ضرورت بھی ہے, یونیورسٹی کی ضرورت بھی ہے. انہاں وڈیاں کازز نو سامنے رکھ کے فلسطین نو, کشمیر نو, ڈاکٹر عافیہ نو, ناموس رسالت نو سامنے رکھ کے ووٹ دیواں گے تو دنیا داری دا کی بنے گا؟ آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میرے شہر جنگ میں آؤ, میں آپ کو دکھاتا ہوں. الحمدللہ 350 کے ایوان میں جب معاویہ اعظم طارق ناموس رسالت سے بول رہا تھا, جب معاویہ اعظم طارق فلسطین پر بول رہا تھا, جب معاویہ اعظم طارق کشمیر پر بول رہا تھا, جب معاویہ اعظم طارق پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہا تھا, اسی وقت میں جنگ میں یونیورسٹی بھی تعمیر کروا رہا تھا, اسی وقت میں جنگ میں ہسپتال بھی تعمیر کروا رہا تھا, جنگ کی سڑکیں بھی تعمیر کروا رہا تھا. جنگ کی 170 سالہ تاریخ میں آپ کے اس بھائی نے جنگ میں اپنے حلقے کو بدل کر دیا. جو سوشل میڈیا کے ذریعے واقفیت رکھتے ہیں ان کو پتا ہے, جن کو نہیں پتا وہ ان کو ضرور بتائیں گے. اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, آؤ جنگ میں آؤ, جنگ میں آؤ. میں آج بھی اسی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں جس میں علامہ اعظم طارق رہا کرتے تھے, لیکن وہاں کے رہنے والوں کے لیے میں نے شہر کو نیا بنا دیا. الحمدللہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے دل کا 70 بیڈ کا ہسپتال بنا دیا. الحمدللہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ مکمل ہو گئی. اور لوگوں, مظلوم مسلمانوں کی, حضور اور اصحاب و اہل بیت کی اور کلمے کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کی جب آپ بات کرو گے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جب کوئی بندہ رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو رب پھر اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے اسمبلیوں میں جرأت مند آواز پہنچنی چاہیے, اسمبلیوں میں باحیا باکردار لوگ پہنچنے چاہیے. ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ, ایسے لوگوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے سے ایم پی اے کون تھا, نہ میں نے آپ سے پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے سے ایم ایل اے 2018 سے 23 تک کون تھا, لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب ان موضوعات پر بولنے کی بات آئی جو ابھی تقریر میں نے کہے, ان موضوعات پر آپ کا ایم این اے یا ایم پی اے اسمبلی میں بول رہا تھا یا خاموش تھا؟ بول رہا تھا یا خاموش تھا؟ اگر آپ کے ایم پی اے خاموش تھے تو اس کا مطلب ہے آپ تو بولنے والے لوگ ہیں, آپ کے نمائندے گونگے ہیں, آپ کے نمائندے گونگے ہیں. اور گونگوں بہروں کے لیے سپیشل سکول ہوتے ہیں, ان کو سپیشل سکولوں میں داخل کراؤ. ان کو الیکشن اگلی باری لڑنا, فی الحال تسی سپیشل سکولوں دے وچ داخل ہو تاکہ تانوں بولن دا بل آوے. آپ کہیں گے سپیشل سکول کون سے ہیں؟ انہوں نے تبلیغی مرکز رائے ویڈ وچ داخل کرا دیا, انہوں نے فیصل آباد جامع امدادیہ وچ داخل کرا کے آؤ, انہوں نے دارالعلوم پیپل کالونی سے داخل کرا کے آؤ, انہوں نے جامعہ اشرفیہ داخل کرا کے آؤ. کیوں؟ حضور کی آبرو کی بات آتی ہے, یہ پارٹی لیڈر کے چہرے کو دیکھتے ہیں, گنبد خضرا کو نہیں دیکھتے. آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا, تنہا اسمبلی میں معاویہ اعظم طارق تھا جو اس وقت حضور کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کے خلاف بول رہا تھا. مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا آپ تو حکومتی بینچوں پر ہیں, آپ نے ہماری حکومت کے خلاف ہی تقریر کر دی. میں نے کہا تمہیں ایڈریس کسی نے غلط بتایا ہے, میں حکومتوں کے ساتھ نہیں, میں اپنے نبی کے ساتھ. مجھے اس بات کی کمی کا احساس ہوا کہ ہائے کاش میرے دائیں بائیں 300 کے قریب ممبر بیٹھے ہوئے اور بھی کھڑے ہوتے, ڈیکس بجاتے رہتے تھے میری تقریر میں. بعد میں ان کو کہتا تھا تم کیوں نہیں بات کرتے, تم بھی بات کیا کرو. کہتے کہ بس ہم اگر بات کریں گے تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ناراض ہو جائے گی.
میں نے کہا اگر کوئی آدمی پارٹی لیڈرشپ کو پہلے نمبر پہ رکھے، حضور کی آبرو کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھے، ایسے لوگوں کو اگر ایوان میں آنے کا موقع ملے گا تو یہ فلسطین کے لیے بھی نہیں بول سکتے، یہ گونگے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے مسائل کے حل کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے۔ بس آپ سے میں امید کروں گا 8 فروری کا دن آئے گا، آپ کے نمائندے جرأت مند ہوں گے انشاءاللہ، آپ کے نمائندے غیرت مند ہوں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو کھلوایا، بیت المقدس کے دروازے کھلے، مسلمانوں نے وہاں سجدے کیے، مسلمانوں نے نمازیں پڑھی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب بیت المقدس دوبارہ آزاد ہوگا اور پاکستان تمام عالم اسلام کی قیادت کرے گا انشاءاللہ، اور وہ وقت آئے گا جب صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف اس ملک میں پاس ہونے والے قانون پر صدر پاکستان دستخط بھی کرے گا اور گستاخوں کو قانون کی لگام بھی کرے گا۔ اللہ اکبر، رسالت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، مولانا معاویہ اعظم زندہ باد، مولانا معاویہ اعظم زندہ باد۔ کئی جماعتیں بنی اور ختم ہو گئی، کتنے لوگ راولپنڈی کے ایک سیاستدان کو ایک چلہ لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، ایک چلہ لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور واپس آ کر انہوں نے کہا بس میں اصلی ہوں، نسلی ہوں، پہلے جیسا نہیں ہوں۔ علامہ اعظم طارق 108 دنوں کے بعد کال کوٹلی سے باہر آئے، لوگوں نے پوچھا اعظم طارق کال کوٹلی میں 108 دن کیا ہوا؟ کہا 108 دن بھی مکمل ہو گئے، 108 قرآن بھی مکمل ہو گئے۔ یہ قافلہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جیل کی کال کوٹلیوں میں بیٹھ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی ہے۔ مجھے یاد ہے پرویز مشرف نے علامہ اعظم طارق کو جیل میں بند کیا، چند مہینوں کے بعد ایک خط لکھا، کہا کہ لکھ دو امریکہ نے جو دہشت گردی افغانستان میں کی ہے آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ علامہ اعظم طارق نے جواب دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، کل تک جب وہاں پر ہم باہر تھے تو ہم کہتے تھے کہ تعلق ہے، اب جب امریکہ نے قبضہ کر لیا تو ہم کہیں جی ہم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہاں پر امریکہ نے ظلم کیا ہے، میں ظالم کے خلاف ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پرویز مشرف نے کہا پھر اندر ہی پڑے رہو۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، اگر میری تقسیم میں میرے رب نے یہی لکھا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ 1 سال گزر گیا جیل میں تھے، وہ 4.5 سال والی قید تو اس سے پہلے تھی، یہ اس کے بعد 1 سال کی قید تھی۔ جب جیل میں گئے تو اس صورتحال سے گزرے کہ لوگ کہتے تھے ہو سکتا ہے ان کو پھانسی دے دی جائے۔ جب 13 مہینے کے بعد رہا ہوئے تو 10,000 کی لیڈ سے میرے اللہ نے قومی اسمبلی کا ممبر بنا دیا۔ اسمبلی میں پہنچے، اس وقت جو وزیر اعظم بنا میر ظفر اللہ خان جمالی ابو جی کے پاس آیا، آ کر کہتا جی ووٹ دیں۔ ابو جی نے اس کو ووٹ دیا تو بہت سے لوگوں نے کہا آپ نے ظفر اللہ جمالی کو ووٹ کیوں دیا؟ تو حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا کرتے تھے، کہتے تھے میں نے اس میں کچھ خوبیاں دیکھی ہیں، میں نے اس وجہ سے اس کو ووٹ دیا۔ مولانا اعظم طارق شہید ہو گئے، وقت گزرتا گیا، ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی۔ اس کے جواب میں خادم حسین رضوی نے فیض آباد اسلام آباد میں دھرنا دیا، لوگوں نے رنگ برنگی باتیں کی۔ تمام ایم این ایز میں ایک میر ظفر اللہ خان جمالی تھا، اس نے کہا میں باتوں سے سب کو مطمئن کر سکتا ہوں، اپنے نبی کو تو نہیں کر سکتا۔ یہ قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، لہٰذا میں احتجاجاً اس اسمبلی سے استعفیٰ دیتا ہوں، چونکہ میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، نبی کے سامنے مدینے کیسے جاؤں گا؟ اس سچے عاشق رسول نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں پہنچا، اور اسی استعفے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔
جب اس کا اس حال میں دنیا سے واپسی ہوئی، میں نے کہا واہ علامہ اعظم طارق، آپ کے انتخاب کو سلام، ایک ایسے سچے عاشق رسول جن کو حضور سے ایسی محبت کہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک رہنے کے باوجود حضور کی عزت کی بات آئی تو اسمبلی سے استعفیٰ دے کر گھر چلا آیا، اور اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اسی عشق مصطفیٰ میں اٹھائے جانے والے قدم میں اس وزیر اعظم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ صرف مولانا لوگوں کی بات نہیں، عشق رسول جس دل میں ہو، غازی علم الدین میں بھی ہو، اللہ اس کو اونچا کر دے۔ یہاں پہ جو مول لگتا ہے وہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے لگتا ہے، اور کتنا لگتا ہے؟ غلام ابن غلام حبشے کا کالا بلال جب مصطفیٰ کی غلامی میں آیا تو حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، اور کعبے کی چھت پہ بلال سے اذان دلوا کر بتا دیا جس کی نسبت محمد سے ہو جائے اس کو نیچے نہیں، میں محمد اس کو اونچا کر دیتا ہوں۔ نسبت مصطفیٰ کے ساتھ اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محسن کون ہیں؟ ذرا دہرائیں، ہمارے محسن کون ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ ہمارے پیر کون ہیں؟ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ لکھ کر امت کو پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی سے دین لینے والے کون ہیں؟ لے کر امت کو دینے والے کون ہیں؟ حضور کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنے والے کون ہیں؟ حضور کے مکہ کے ساتھی کون ہیں؟ حضور کے مدینہ کے ساتھی کون ہیں؟ ہر دم ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ کبھی نہ گھبرانے والے کون ہیں؟ آپ صحابہ کرتے رہیں اور آنے والی نسلوں کو بتائیں صحابہ ہمارے امام ہیں، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ناموس صحابہ کے نعروں سے پورے ملک میں پھیلتے چلے جائیں گے، اور صحابہ اہل بیت کی قانون سازی کروا کر دم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب